ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے استغفر اللہ کو کس طرح پڑھیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے رزق میں عزت میں اگر آپ اولاد صالحہ مال حلال کشادہ رزق نیکیوں میں اضافہ بیماری اور تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں تو استغفر اللہ کو اس طرح پڑھیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفر اللہ کے 70 کلمات ہیں، اور جو بندہ جمعے والے دن اس کو شروع کرے، یا تو آپ فجر کو سے پڑھ کر شروع کر دیں، عشاء ٹائم آپ نے 1100 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ کر جمعے سے شروع کرے اور جمعرات کو ختم کرے۔ جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اسے بار بار تصور میں لا کر 8 دن ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی، کیونکہ بیماری ہے، تنگ دستی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کی زندگی میں مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے، تنگ دستی سے آپ کو نکلنے کا راستہ بتا دیں گے اور غیب سے رزق کا انتظام کر دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جب جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح ہے میں تب تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرے بندے کے جسم میں جان ہے اور وہ استغفار کرتا رہے گا میں اپنے بندے کو بخشتا رہوں گا، سوائے کہ وہ مجھ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا ہو۔ اور ایک روایت سے استغفار کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ ایک غریب سا انسان تھا اور وہ بہت زیادہ غریب تھا، اس کی چھوٹی سی دکان تھی، اس کا کاروبار نہیں چلتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ استغفر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا، ایک بہت بڑے ہوٹل کا مالک بن گیا۔ ایک دن وہ بزرگ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری چھوٹی سی دکان تھی اور تم کہتے تھے کہ رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اب یہ کیسے بدل گیا سارا نظام؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن جب سے آپ نے کہا ہے کہ استغفر اللہ کا ذکر کرو تو میں استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، باقی مجھے نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کی اسی کی برکت سے میرے حالات، میری زندگی بدل دی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہوں گے۔ آپ کی اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے تو فرما بردار بن جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ دشمن کی بری نظروں اور حسد کے حاسدوں سے بچ جائیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ ہر قسم کی مشکل، مصیبت، پریشانی سے آسانی سے نکلنے کا راستہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اور آپ آسانی سے وہاں سے نکل جائیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے جسم کو قوت حاصل ہوگی، ہر بیماری سے نجات مل جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیں گے۔ استغفر اللہ کی برکت سے ہر پریشانی، غم، مشکل اور مصیبت جو ہے وہ دور رہے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو مجھ سے جب تک مغفرت طلب کرتا رہے گا اور میری عبادت کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تو مجھ سے اس طرح ملے کہ دنیا زمین بھر گناہوں کے ساتھ تو لبڑا ہوا ہو اور مجھ سے ملے اور یہاں تک کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو میں تمہیں بھرپور مغفرت عطا کروں گا، اور یہ استغفر اللہ کی بدولت ہے۔ استغفر اللہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے نامہ ایمان میں استغفر اللہ سب سے زیادہ ہے۔ اور استغفر اللہ پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ چاہے اس طرح دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا پھر دنوں کے برابر ہوں، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔
اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن پھر بھی آپ دن اور رات میں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں استغفر اللہ کے ذریعے فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ اگر اولاد بگڑ چکی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، کسی بیماری کا ہمیں آرام نہیں آ رہا، ہم بھی پریشان ہیں، پریشانیوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دن رات استغفر اللہ کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز جلد حالات بدل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔